السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، وقال اللہ تعالی فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اولى الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی الصلاۃ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمامی لوگوں کو جمعہ کے لیے اپنے گھروں میں بلایا ہے، اور آپ اور ہم جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں سب لوگوں نے اذان سن کر اللہ کے گھر میں تشریف لائے ہیں۔ مؤذن نے یہ آواز لگایا ہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے۔ یہ اللہ نے یہ اعلان لگوایا، اب آپ سبھی لوگوں نے اس اعلان کو سن کر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے گھر میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر میں آنے والے کا اکرام ہوتا ہے۔ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر میں آنے والے کا اللہ اس کا خود اکرام و اعزاز فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے مسجد متقی کا گھر ہے۔ جو مسجد میں آتا ہے، مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو اسے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ اور ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، نماز پڑھ کے جائے، پھر نماز کا وقت ہو گیا، چلو جی مسجد میں چلتے ہیں، تو مسجد کو آ گیا۔ ایک آدمی تو اپنے کان میں جیسا کہ دونوں کانوں کو بند کر کے ایسا لگتا ہے کہ اذان سنا ہی نہیں، تو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کاموں کے لیے ہم وقت سے پہلے آ کر کے اپنا سارا انتظام کر کے فری ہو کر کے مسجد میں آ جاتے، یہ ہونا چاہیے۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے کام کے لیے فری ہوتے ہیں، اور دین کے کام کے لیے فری ہونا، انعامات حاصل کرنے کے لیے فری ہونا، اللہ سے غیبی مدد لینے کے لیے، اللہ سے انعام لینے کے لیے فری ہونا، یہ مشکل نظر آتا ہے۔ اللہ سے انعام لینے کے لیے فری ہونا یہ مشکل نظر آ رہا ہے۔ تو ہم لوگوں کو جمعہ کا دن، عید المومنین، عید کا دن، ایمان اور انعام حاصل کرنے کا دن، خوشی حاصل کرنے کا دن، اس دن بھی ہم غفلت برتتے ہیں۔ حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین پر دو نمازیں بھاری ہوتی ہیں، فجر اور عشاء۔
لیکن اس زمانے میں منافقوں کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جماعت کی نماز چھوڑ دے. منافقوں کی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ جماعت چھوڑ دے. آج ہم عاشق کے رسول ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ذرا ذرا سا بہانہ لے کر ایک عذر کے بنا پر کئی وقت کی نماز چھوڑ دیتے ہیں. دوستوں کی محبت میں اس کی باتوں کو سننے کے لیے اذان جانے دے، نماز جانے دے، وقت جانے دے، سنتے سنتے اتنے انسن ہو جاتے ہیں دوستوں کی بات کو کہ اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں. پرسوں دیکھا میں نے ایک نوجوان یہ حالات اپنے محبوب سے بات کر رہا تھا کہ محبوبہ سے بات کر رہا تھا. کس سے بات کرنے میں مگن تھا؟ وہ کس کی بات سننے میں مگن تھا؟ اور وہ مگن تھا، مگن میں جا رہا ہے اور روڈ پر سے کراس ہوتے جا رہا ہے، اپنے مگن میں نہ دائیں دیکھ رہا نہ بائیں دیکھ رہا ہے. اب کس کا بریک فیل ہو سکتا ہے؟ گاڑی والے کا. کس کا بریک فیل ہو گیا؟ اس کے کان کا بریک فیل نہیں ہوا، اس کے آنکھ کا بریک فیل نہیں ہوا، وہ آیا فٹ لگا، فٹ ہو گیا، اپنی جان گنوا بیٹھا. تو ایک نے کہا رے مولانا شہید ہو گیا نا. کہا ایک نے کہا مولانا شہید ہو گیا، اچانک مر گیا روڈ پر. تیری ایسی کی تیسی. اس کا ریکارڈنگ دیکھا گیا، اس کا پوسٹ مارٹم ہوا اور اس کی ریکارڈنگ سنی گئی. جس سے وہ بات کر رہا تھا نا، تو وہ تو کتنوں کی محبوبہ تھی. سمجھ رہے ہیں نا؟ آج کل کا نوجوان سب سمجھتا ہے. وہ تو کتنوں کو اپنے باتوں میں پھنسا کر کے فٹ فٹ کروا چکی تھی. دل اور دماغ کہاں دے دیا اس نوجوان نے. کہتا ہے شہید نہ ہو گیا تو شہید ہوا. شہید جس سے بات کر رہا تھا اس کو بھی شہادت مل گئی نا کہ میرا عاشق بات کرتے کرتے مجھ سے شہید ہو گیا. ارے چلا آیا مجھ سے، اس کو مل گیا نا. ارے رب سے بات کرو نا، رب مل جائے گا. اللہ اکبر. رب کا ذکر سننے کا ٹائم نہیں، رب کی بات کرنے، رب کے منانے کا ٹائم نہیں، رب کو راضی کرنے کا ٹائم نہیں، رب کی عبادت کرنے کا ٹائم نہیں ہے. نبی پر نہ درود پڑھنے کا ٹائم، نہ صلوات پڑھنے کا ٹائم، نہ سلام پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں. مولوی صاحب آج کل کا نوجوان دیکھو یہاں بھی رہتا ہے تو میں یہاں ہوں، میرا دل کہیں اور ہے، کہیں پر نظر ہے تو کہیں پر نشانہ. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، اللہ کہتا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تیرے مطلب براری میں معین اور مددگار ہو جاؤں گا. اللہ اکبر. تو مجھے یاد کر کے تو دیکھ لے. جس کو تو نے یاد کر رہا تھا، جس کو سن رہا تھا، وہ مل گئی. وہ دل دے بیٹا تو کہا یہ حرام موت ہوا، حرام. یہ جان بوجھ کر کے خودکشی کر لیا اس نے. ایک خودکشی ہے کہ رسی باندھ کر کے اپنے آپ کو
جان کو گنوا لے، گردن گھونٹ لے، یہ بھی خودکشی ہے۔ اس لیے میں 1000 مرتبہ کہتا ہوں، سارے نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں، 1000 مرتبہ کہتا ہوں کہ جس کام کو کرو اپنے دھیان اور توجہ کے ساتھ چلو تو سامنے نہ چل دیکھ کے چلو، روڈ کراس کرو تو دائیں بھی دیکھو بائیں بھی دیکھو، اور نہ کان میں لیڈ لگا کے چلو، نہ موبائل لگا کے سنو سفر کرتے وقت، چلتے وقت، چاہے تو تم 2 ویلر پر رہو یا 4 ویلر پر رہو، چاہے پلین والے کو دیکھو، پلین میں بھی موبائل بند کروا دیتا ہے، نہیں تو قانونی کارروائی اس کے اوپر ہوگی۔ کتنے سینکڑوں کا جان اس کے اپنا بھی جان گنوائے گا، کتنے کا جان گنوا دے گا وہ۔ یہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے، زندگی ایسے گزارو، جان کی، مال کی، عزت کی، اپنے مقام کا بھی خیال رکھو مسلمانوں، اپنے مقام کا، اپنے نام کا بھی خیال رکھو۔ ہم کس کی امت میں ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی کی امت میں ہیں۔ یہ انہوں نے مجھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تھوکنے کا بھی طریقہ سکھایا ہے، طہارت پیشاب کرنے کا بھی طریقہ سکھایا ہے، اس کو دھونے اور سکھانے کا بھی طریقہ سکھایا ہے، بیوی بچے سے ملنے بات چیت کرنے کا بھی طریقہ سکھایا ہے، شادی بیاہ کا طریقہ سکھایا ہے۔ آج تو شادی ہو نکاح ہوا نہیں، پہلے چلنے گردن میں ہاتھ ڈال کر گھنٹوں بات کرتے ہیں، نکاح کے بعد پوچھتے تو نے اس سے پہلے کس سے بات کی؟ اللہ اس کے رسول کی بات سن نہیں تھی کا؟ نہیں سنی، اللہ اس کے رسول کا نہیں سنا۔ اور نکاح ہو جانے کے بعد بڑے اسٹیج پر ایک کرسی پر بڑے لڑکا لڑکی دونوں نمائش کے لیے بیٹھ، اللہ ان کو سلام مبارکباد دیتے، گفٹ دیتے، ملتے ہیں، سلام کرتے۔ تیری غیرت کہاں چلی گئی؟ تیری غیرت کہاں چلی گئی؟ سب تمہارے محرم ہیں، اسٹیج پر لاتے ہیں، کرسیوں پر، اور سب اس کو سلام مبارکباد دیتے ہیں۔ ارے بات تیری اماں کی خالہ ہے، وہ اپنے دوست کی بیوی کو سلام کر کے مبارکباد دے کے آ رہا ہوں۔ اللہ، پوری زندگی سلام نہیں کیا ہوگا، اس کا ابا کو سلام نہیں کیا، اور شادی کیا، اسٹیج پر سجا دیا گیا ہے، لڑکا لڑکی بیٹھی دونوں کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ بڑے شہر میں بھی چھوٹے شہر میں یہ حال ہو رہا ہے۔ آپ نے کل دیکھا نکاح ساتھی والا، اس کو بھی تو نکاح ہوا، لڑکے کو دیکھا لڑکی کو نہیں دیکھا آپ لوگوں نے، لیکن اچھینا یا نکاح کے بعد لاؤ اسٹیج بناؤ، اچھا محفل سجاؤ، لڑکا لڑکی کو بیٹھاؤ، ایک طرف لڑکا ایک طرف لڑکی، اور ہزاروں لوگ جا رہے ہیں ان سے ملنے کے لیے۔ حرام ہے، حرام، اس کو مبارکباد دینا بھی حرام ہے۔ اس وقت نہ تیری اماں، نہ خالہ، نہ بہن، دوست کی بیوی ہے، اور دعوت دیا ہے جانے مبارکباد دینے کے لیے، اور اس کے لیے اپنی جان گنوا رہے ہیں، اب کہہ رہے تو شہید نہ ہو گیا، وہ شہید نہیں ہوا۔ اگر وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سلیقے پر عمل کرتا ہوتا تو اس کی جان نہیں جاتی۔ آپ
میں نے ایسے کیسز کتنے دیکھے بڑے شہروں میں، پٹری کراس کرنے میں، ٹرین والے میں دیکھا، پلین میں جا رہا تھا یا پلین پکڑانے کے لیے حیدرآباد ایئرپورٹ پر موٹر سائیکل سے وہ لیڈ لگا کر کے بات کرتے جا رہا تھا، انبلے ٹکرایا، ختم۔ اتنے ایسے کیس دیکھا۔ میرے بھائیوں، جو کام کرنے کا ہے، جو کام جس وقت کرنے کا ہے، جس طریقے سے کرنے کا اس طریقے سے کرو گے تو اس میں بتایا نبی کے طریقے میں شفا ہے، سنت میں شفا ہے، نبی کا طریقہ سنت، اس طریقے سے تم 2-4 لقمہ بھی کھاؤ سکم سیر ہو جاؤ گے، ہزاروں لقمہ کھاؤ گے وہ لذت نہیں ملے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں، آج جو ہم زبان کے بہکے ہوئے لوگ چٹکرا اور مٹکرا کھانے کے لیے، زبان کے جائقہ کو بدلنے کے لیے اس ہوٹل اس ہوٹل بڑے ہوٹل وہاں سے آ رہے وہاں سے آ رہے ہوٹل بازی کر رہے ہیں رات کے 2 بجے تک، اپنے زبان کو ذائقہ دینے کے لیے۔ اپنے زبان کا ذائقہ اللہ کے ذکر میں، دل کا سکون اللہ کے ذکر میں، آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کا نور نبی نے فرمایا ہمارے نماز میں ہے۔ آج ہم کو نماز میں ذکر کرنے مزہ نہیں آتا، نماز پڑھنے میں نہیں دل لگتا، نماز پڑھنے مزہ نہیں آتا۔ آج ہماری نماز صحیح ہو جائے گا، نماز صحیح ہو جائے، ٹھوکر نہیں لگے گا، نماز صحیح ہوگی، اس کا ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا، نماز صحیح ہوگی، گھٹنے میں درد نہیں ہوگا، نماز صحیح ہوگی، کمر میں درد نہیں ہوگا، نماز صحیح ہوگی، دماغی توازن خراب نہیں ہوگا۔ نماز صحیح پڑھو گے تو اس کی بدنگاہی نہیں ہوگی، نماز صحیح ہوگا، تمام منکرات پہ چھوٹ جائے گا۔ نماز صحیح نہیں ہے، اس لیے اللہ نے اپنے کتاب میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ نے اپنی کتاب میں اس لیے فرمایا تمام برائی چیز، تمام برا افعال، ناپسندیدہ چیز، ہر وہ فعال جو آپ کو پسند نہیں ہے سب چھوٹ جائے گا، تمام بہائی کے کام چھوٹ جائیں گے، تمام ناخواستہ حرکتیں ختم ہو چھوٹ جائیں گی، اللہ کا ذکر بنتا ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہم سب کو وقت کی پابندی کے ساتھ، سنت کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر کرنے والا بنائے، دعا کرنے والا بنائے، اللہ کی یاد میں کلمہ، ذکر، درود، سلام اس کا عادی بنے، اچھے اخلاق سے ملے، سلام کلام کے ساتھ، پہلے سلام بعد میں کلام۔ اللہ ہم سب کو یہ سب کہنے والا بنائے۔ اسی پر میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔